بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نافرمان بیوی کے لیے وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں کسی جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کسی پر لعنت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلانی عورت ہے جو اپنی سواری کی اونٹنی پر لعنت کر رہی ہے، وہ اونٹنی چلنے میں کمی کرتی ہوگی۔ اس عورت نے چلا کر کہہ دیا ہوگا کہ تجھے خدا کی مار ہو، یعنی لعنت ہو، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے سامان کو اس کی اونٹنی پر سے اتار دو۔ یہ اونٹنی تو اس عورت کے نزدیک لعنت کے قابل ہے، پھر اس کو کام میں کیوں لاتی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح اور تنبیہ کے لیے ایسا فرمایا کہ جس چیز کو کام میں لاتی ہو اسی کو لعن طعن کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی عزت و آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں کوئی تکلیف دیتی ہے تو جنت میں جو حور اس شوہر کو ملے گی وہ کہتی ہے کہ خدا تجھے غارت کرے، وہ تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تیرے پاس سے ہمارے پاس چلا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب عورتوں سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب شوہر اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کو اپنے شوہر کی خوب اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اسی اطاعت شوہری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا طبعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارک میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد مبارک ہے جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے کہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ لہٰذا مذکورہ عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور جو کیفیت غیر اختیاری ہو اس کا اظہار نہ کرے، شوہر کو برا بلا بھی نہ کہے، اللہ سے برپاری طلب کرتی رہے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے تعلق قائم کرے، اور اگر کوئی کیفیت بیوی کے اختیار میں نہیں ہے تو اس پر بیوی سے ناراض نہ ہو، بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ بیوی کے دل میں اس کی محبت آ جائے، انشاءاللہ جلد ہی موافقت ہو جائے گی۔ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس کرے، یعنی اس میں نافرمانی کی علامات ظاہر ہوں، کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خاوند کے سپرد نہ کرے اور اسے اپنی حاجت پوری نہ کرنے دے،
یا پھر اس کی بات کو تسلیم تو کرے، لیکن بہت کوشش اور مجبور کرنے کے بعد تو اس حالت میں خاوند اسے واعظ و نصیحت کرے، وہ اس طرح کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکام یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاوند کے یہ حقوق رکھے ہیں، اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو اسے گناہ ہوگا اور اس کا حق خرچہ ساقط ہو جائے گا، اور پھر خاوند کے لیے اسے بستر سے الگ کرنا اور اسے ہلکی سی مار سے سزا دینا بھی جائز ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اور واعظ و نصیحت کے باوجود نافرمانی اور سرکشی پر اصرار کرے اور خاوند کے ساتھ مباشرت کرنے کے لیے راضی نہ ہو تو پھر اس خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انہیں بستروں میں الگ کر کے چھوڑ دو۔ حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اور اگر وہ اس علیحدگی کے بعد بھی اپنی نافرمانی پر اصرار کرے تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ ہلکی سی مار سے اسے سزا دے جو اس کو زخمی نہ کرے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ توڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں مارو، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اس طرح کہ جب خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور دشمنی تک معاملہ چلا جائے تو پھر دونوں جانب سے ایک ایک عادل مسلمان اور آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ بہتر تو یہی ہے کہ دونوں ان کے خاندان سے ہوں اور خاندان اور بیوی کی رضامندی سے بھیجے جائیں، جو کہ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر تو ان کے درمیان صلح بہتر سمجھتے ہوں تو صلح کروا کر انہیں اکٹھا کر دیں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کے درمیان علیحدگی بہتر ہے تو پھر ان کے درمیان طلاق یا خلا کر کے علیحدگی کروائیں۔ جو بھی یہ فیصلہ کریں وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انبن کا خدشہ ہو تو ایک منصف مرد والوں اور ایک منصف عورت والوں کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر دونوں کی صلح کروانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کے لیے بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، وہ بدن مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی کہ جس میں بال بہت سے معلوم ہوں، جیسے اون کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی بلکہ اس کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔